بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے شکر کے ساتھ۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اما بعد، معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہی آن لائن درس قرآن کلاس نمبر 2 میں مطالعہ قرآن اکیڈمی آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہے۔ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہی ہے جو اس نے ہم سب کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور یہ موقع عطا کیا کہ ہم یہ درس قرآن کلاس کر رہے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جوائن ہونے کو قبول عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، کلاس کا آغاز کرتے ہیں سورہ والعصر کی تلاوت کے ساتھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، درس قرآن کی پہلی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہے، تو اگر آپ کی پہلی کلاس مس ہو گئی ہے تو آپ مواحد NQ اکیڈمی چینل پر جا کر درس قرآن کی پہلی کلاس کو سن سکتے ہیں۔ درس قرآن کلاس کا ہمارا چل رہا ہے پہلا چیپٹر، اور پہلے چیپٹر میں ہم سمجھ رہے ہیں سورہ والعصر کو، جس کی تلاوت آپ کے سامنے ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی قرآن کی اس چھوٹی سی سورہ یعنی کہ سورہ والعصر میں وقت کی اہمیت کو کس طرح درشایا گیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس سے آگے اس سورہ کے حوالے سے سورہ نمبر 103 سورہ والعصر کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رائے حق کے ساتھیو، السلام علیکم۔ سورہ والعصر ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے جو شروع کی 2 آیتیں ہیں اس کا ہمارا مطالعہ ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانے کی قسم تمام انسان وہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس سورہ میں 2 ٹوک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ صرف جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات ہیں وہ گھاٹے سے بچ گئے ہیں، ادروائز تمام انسان گھاٹے میں ہیں جو ان 4 صفات سے خالی ہیں۔ اس سورہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ مکی سورہ ہے، اور مکی زندگی میں بھی جو شروعاتی دور ہے اس میں یہ سورہ نازل کی گئی تھی۔ اور مکی اور مدنی صورتوں کا فرق ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی ہیں وہ مکی سورہ ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی سورہ ہیں۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت یہ سورہ والعصر بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے جو منیمم 3 آیتوں پہ یہ دونوں صورتیں یعنی قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سب سے چھوٹی صورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے زیادہ جامع بھی ہے، یعنی اسی ایک سورہ میں ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کیا ہے وہ بتا دیا، یعنی قرآن کی پوری سمری اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اس پہ ہم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی دیکھا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کے تعلق سے بتایا تھا، سورۃ العصر کے تعلق سے، کہ لوگ اگر اس سورہ پر غور و فکر کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اگر
اللہ تعالیٰ صرف قرآن نازل نہ کرتا نا، پورا قرآن نازل نہیں کرتا، صرف سورۃ العصر نازل کر دیتا، تو بھی یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھے۔ اتنا کچھ ہے اس سورہ میں، یعنی پورے قرآن کی آپ اس کو سمری کہہ سکتے ہیں، پورے قرآن کا نچوڑ کہہ سکتے ہیں۔ پورے قرآن میں کیا ہے اس کا آغاز بتا دیا گیا ہے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اور کامیابی کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں کامیابی کے لیے وہ کیا ہے، وہ یہ 4 صفات ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور صحابہ کرام کی نگاہ میں سورہ کی اہمیت پہ ہم نے بات کی تھی کہ صحابہ کرام جب بھی آپس میں ملتے تھے تو جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیا کرتے تھے، یعنی ایک ریمائنڈر کے طور پہ وہ اس کو یوز کیا کرتے تھے کہ پورے قرآن کی ایک دوسرے کو جب ایک دوسرے سے ودا ہو رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کو ایک نصیحت کر کے جاتے ہیں، بہترین نصیحت، تو وہ سورۃ العصر سنا کر جایا کرتے تھے تاکہ ان کو اپنا جو مقصد ہے وہ یاد رہے کہ ہم دنیا میں یہ 4 کام کرنے آئے ہیں۔ جو لوگ بھی، جن لوگوں میں بھی یہ 4 صفات نہیں پائی جائیں گی وہی خسارے میں ہیں، وہی گھاٹے میں ہیں۔ اس سورہ میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کر لی تھی اوپر کی دو آیتوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کی زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے، یہ سب آپ ہماری جو پچھلا جو لیکچر ہے وہ درس قرآن کا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان الانسان لفی خسر، یعنی تمام انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی بات کہہ رہا تھا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسانی فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس میں قسم کھائی ہے۔ سیکنڈ جو آیت تھی ان الانسان لفی خسر، اس میں یہ بات تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہی بات کے لیے وہ کافی تھا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، یہ پہلی تاکید تھی ان آیتوں میں۔ دوسری تاکید یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تیسری تاکید آیت نمبر 2 میں آتی ہے، وہ آتی ہے انا، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یقیناً، یعنی یہ کام ہو کر رہے گا۔ ان الانسان لفی، جو پھر چوتھی تاکید آتی ہے انا کے بعد وہ آتی ہے لام تاکید، یہ بھی یقیناً کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے تاکہ انسان متوجہ ہو جائے کہ آگے کیا بات آنے والی ہے، اور اس کو سننے کے لیے انسان اس کی اہمیت سمجھے تاکہ وہ جو دنیا کا خسارہ ہے اور جو آخرت کا خسارہ ہے ان دونوں سے بچ جائے۔ اس پہ ہم نے دیکھا تھا وقت کی اہمیت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کیوں کھائی ہے، تو امام راضی کا قول تھا، امام راضی نے کہا تھا کہ میں نے جو سورۃ العصر ہے اس کا مطلب ایک برف بیچنے والے تاجر سے سنا۔ جب شام ہو چکی تھی اس کا برف بکا نہیں تھا تو وہ تاجر آواز لگا رہا تھا۔ وہ کیا؟ ایک بزرگ نے ان کو دیکھا اور وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، یعنی اس کا اصل سرمایہ برف تھا اور وہ گھلا جا رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ان بزرگ نے کہا تھا کہ اس سے میں نے جانا ان الانسان لفی خسر کا مطلب، یعنی انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں کیوں ہے۔ انسان کے پاس جو اصل چیز ہے وہ ہے اس کا وقت، یہی وہ جا رہا ہے، یہی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو یہی سورہ میں وہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے پاس جو اصل سرمایہ ہے اس کا وہ برف ہے، یہ تیزی سے گل رہا ہے۔ اگر انسان نے اس کا استعمال کر کے جو 4 کام اس سورہ میں بتائے گئے ہیں وہ کر لیے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ لیکن اگر وہ 4 کام نہیں کیے اور اس کا وقت گزر گیا تو جیسے برف کا تاجر کا سرمایہ گھلا جا رہا تھا ایسے ہی انسان کا وقت بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا ہو جائے گا اور وہ اس انسان کو اس دنیا سے جانا پڑے گا اور اپنے سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک ڈاؤٹ یہ بھی آتا ہے کہ اس سورہ میں جو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سورہ میں جو یہ گھاٹا یا کامیابی بتائی ہے یہ تو آخرت کے لحاظ سے بتائی گئی ہے، کیا دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا؟ بے شک یہ بات ان کی یہاں تک درست ہے کہ آخرت کے تعلق سے اصل کامیابی اور اصل گھاٹا تو آخرت میں ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ان 4 صفات پہ عمل کریں گے تو آپ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، ادروائز دنیا میں بھی آپ کو گھاٹے میں ڈال دے گا۔ وہ گھاٹا کیا ہوگا
کہ آپ دنیا میں تو رہیں گے، آپ کے پاس مال و دولت ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، جو پاکیزہ زندگی ہوتی ہے وہ آپ کی نہیں رہے گی۔ تو یہی اس میں ہے کہ یہاں پر جو سورۃ العصر میں جو گھاٹا اور کامیابی سے مراد ہے نا، وہ صرف آخرت کا گھاٹا اور کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا کا بھی گھاٹا اور وہ کامیابی ہے۔ کیونکہ اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ چلنے سے انسان کی آخرت بنتی ہو تو بنے، لیکن ان کی دنیا بگڑ جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سیدھے راستے پہ چلے گا تو بھلے ہی اس کی آخرت بن رہی ہو، بھلے ہی وہ مرنے کے بعد اس کو اس کا اجر ملے، لیکن وہ اپنی دنیا بگاڑ لیتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ دلیل ہوتی ہے، اور وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ دوسرے کو بھی روکنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ تو اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یا جو سورۃ العصر ہے، اس میں تو ہمیں صاف پتہ ہے کہ اس گھاٹے سے مراد دنیا اور آخرت کا گھاٹا ہے۔ اس کی جو تصدیق کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کیا کیا فرمایا ہے۔ کیا سیدھے راستے پہ چلنے سے کیا صرف آخرت بنے گی، انسان کی دنیا نہیں بنے گی؟ کیا انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا؟ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سورۃ النحل میں، آیت نمبر 97۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص بھی اچھا کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ ایمان والا، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے بدلے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ تو اس آیت میں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ جو شخص بھی، کوئی بھی ہو، اچھا کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، چاہے وہ ایشین ہو یا یوروپین ہو، چاہے کوئی سی بھی کنٹریز کا ہو، بشرطے کہ ہو وہ ایمان والا، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال کرنے والا ہو۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے دو خوبی بتائی ہیں یہاں پر، جو ہم نے سورۃ العصر میں بھی دیکھا، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، دو تھی نا اس میں جو صفات تھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ بشرطے کہ ہو وہ ایمان والا اور اچھے کام بھی کرتا ہو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، گورا ہو، کالا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ دو خوبی ان میں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے بدلے ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ہم ان کو دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کا بدلہ بالکل ملنا طے ہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اعمال کا ان کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، لیکن دنیا میں بھی ان کو بہترین زندگی اللہ تعالیٰ بسر کرائیں گے، بہترین اور پاکیزہ، یعنی ان کی زندگی میں سکون ہوگا، وہ ٹینشن نہیں لیتے ہوں گے ایمان والے، وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، اور جو کام بھی وہ کرتے ہیں اپنے رب کے حکم کے مطابق اس دنیا میں کرتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق ہی وہ اس دنیا میں چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ وہ ان کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا سورۃ النحل میں کہ یہاں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو آپ کی آخرت ہی بنے گی، بلکہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، دنیا میں بھی آپ بہترین زندگی جینے والے بنیں گے۔ آپ کی زندگی میں اور اللہ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں صاف اور واضح وہ فرق لوگوں کو نظر آئے گا، لوگ دیکھ لیں گے کہ پاکیزہ زندگی کس کی ہے، اچھی زندگی کس کی ہے، بہترین زندگی کس کی ہے۔ تو اس شخص کے جو ایمان لائے گا، کیونکہ یہ شرک سے پاک ہوگا، وہ اپنی زندگی میں شرک کریں گے تو ان کی تو زندگی ہی خراب ہو جائے گی۔ آپ صرف ایک خدا سے مانگیں گے، ایک خدا کے آگے جھکیں گے، شرک کرنے والا 1000 خدا کے آگے جھکے گا، وہ کبھی اس کو راضی کرے گا، کبھی کسی دوسرے کو راضی کرے گا، تو اس کی زندگی تو ویسے ہی وہ ٹینشن میں گزرے گی۔ آپ دنیا گزاریں گے کہ مجھے آخرت میں سب کچھ ملے گا اس کا، تو آپ دنیا کی زیادہ ٹینشن نہیں لیں گے، آپ کے پاس سے کتنی بھی آپ کی عزیز جو چیز ہے وہ چلی جائے گی، آپ کا سارا مال بھی چلا جائے گا، تو آپ پڑھ دیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن جو اللہ کا نافرمان ہوگا، اس کا اگر کوئی عزیز چیز چلی گئی، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی تو ٹینشن میں آ جائے گی، وہ ٹینشن میں زندگی گزار دے گا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن فری زندگی، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ بسر کرائیں گے، یعنی دنیا بھی ان کی اچھی ہو جائے گی، دنیا میں بھی وہ ٹینشن فری رہیں گے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو لازماً ضرور مال و دولت دے دے گا تو ہم اس کو کہیں کہ وہ ہے پاکیزہ زندگی۔ نہیں، پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے بہترین زندگی وہ دنیا میں جئیں گے۔ تو اس آیت میں جو سورۃ العصر میں بتایا گیا ہے، اس سے جو گھاٹا ہے، جو کامیابی ہے، اس سے مراد صرف آخرت کا نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی ہے۔ اگر انسان ان صفات سے خالی رہا تو وہ دنیا میں بھی گھاٹے میں رہے گا، آخرت میں تو رہے گا یقیناً۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے فرمایا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور بھلے کام کر رہے ہیں، بہت جلد رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ایمان والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے، یا آخرت میں نہیں ہوگا؟ آخرت میں تو وہ عذر ملے گئی، وہاں تو انسان کا جو دل ہے نا اس کو پاک صاف کر کے ہی جنت میں بھیجا جائے گا۔ وہاں کی تو بات ہی نہیں چل رہی، یہ اصل بات چل رہی ہے دنیا کی۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں، بھلے کام کر رہے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ ایک بات نوٹ کریں کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کافی ہیں۔ نیک اعمال بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کی ایمان لانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بہت جلد رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ کہاں ہوگا؟ یہ دنیا میں ہی ہوگا۔ دنیا میں جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، ایمان لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرے گا، تو لوگوں کو اس کے اخلاق، اس کے اخلاق، اس کی سیرت اور کردار صاف نظر آئے گی۔ لوگ باگ خود اس سے محبت کرنے لگیں گے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ بندہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ باگ خود بخود آٹومیٹک اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو ایمان والوں کے لیے محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن ایمان والے وہ جو ایمان بھی لائیں اللہ تعالیٰ پر، یقیناً والا جو پختگی والا ایمان ہے وہ، اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی وہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ دو جو خوبیاں ہیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اور یہ کام بھی دنیا میں ہی ہوگا۔ اچھا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تھا کہ انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس میں دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، اور کسی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ وہ کشادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو بہترین زندگی دیتا ہے۔ تو زندگی کا تنگ ہونا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ جو طٰہٰ ہے اس کے اندر فرمایا آیت نمبر 124 میں، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت اس قرآن سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو قرآن ہے، جو اس سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی میں وہ کیا کر دے گا؟ تنگ کر دے گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائے گا۔ یعنی یہ دیکھیں، صرف خسارہ ایسا نہیں ہے کہ آخرت کا خسارہ ہے، بلکہ دنیا کا خسارہ بھی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کی جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں زندگی تنگ ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کی زندگی سے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان مطمئن نہیں رہتا ہے، انسان اطمینان سے نہیں رہتا ہے۔ بھلے ہی اس کو ساتھ جو ملک ہے اس کا بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن اس کی زندگی سے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر ہے، جو نصیحت ہے، اس سے منہ موڑے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ بھلے کتنا مال دے دیا جائے، لیکن اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ سکون نکال دے گا، وہ اینٹی ڈپریشن گولی کھاتا رہے گا۔ یہی تو ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں؟ مومن بندہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا، اس پہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی آفت آ جائے، کتنی بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں، وہ ٹینشن نہیں لیتا، وہ اس چیز کا وہ غنیمت سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے آزمانا چاہتا ہے، تو وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ دنیا کی ٹینشن لیتے ہی نہیں ہے۔ لیکن تو وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں ان کی ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے ایک دم سے ہی یہ کیا ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا، وہ دنیا کو ہی اصل انہوں نے سمجھا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا
کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب جو اس سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں صاف بتا رہے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ صرف قرآن پر چلنے سے انسان کی آخرت بنتی ہو تو بنے، دنیا بگڑ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کی دنیا بھی بہترین ہوتی ہے۔ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے بہترین اور وہ خراب دنیا کا؟ آپ کا کرائٹیریا اگر مال و دولت ہوگا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، لیکن آپ کا کرائٹیریا ہوگا سکون اور اطمینان والی زندگی، بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا بھی کامیاب ہو رہی ہے اس شخص کی۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے، اس میں آیت نمبر 4 سے لے کے 10 تک اللہ تعالیٰ نے مسلسل اسی بات کو دہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ تو ملے گا ہی۔ وہ سورۃ اللیل میں آیت نمبر 4 سے لے کے 10 تک میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی انسان کی جو کوشش ہے نا وہ مختلف قسم کی ہے، الگ الگ قسم کی ہے۔ کوئی آخرت چاہتا ہے تو کوئی دنیا کو ہی سب کچھ وہ سمجھتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں کہا تو جس نے رائے خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور بھلائی کو سچ مانا، آیت نمبر 6 میں۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یعنی ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے راستے پہ چلا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہے اور بھلائی کو سچ مانتا ہے، یعنی بھلائی ہی کی بات کرتا ہے، بھلائی کے ہی طریقے پہ چلتا ہے، تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں یہ بات جو کہی گئی اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یہ آسان راستہ تھا، آخرت کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہے، یہاں دنیا کی ہی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کی زندگی بہترین انشاءاللہ دنیا میں گزرے گی۔ تو یہ ہے آسان راستے کی سہولت، یہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اسی آیت میں اسی سورہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور جس نے بخل کیا یعنی کنجوسی کی اور خدا سے بے نیازی برتی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھلائی کو چھٹلایا اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یعنی ان جو آیت نمبر 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو کنجوسی کرے گا، ادھر کیا تھا اس کے اپوزٹ چیز یہاں آ رہی ہے، ادھر کیا تھا مال خرچ کر رہا تھا، ادھر جو کنجوسی کر رہا ہے، ادھر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کر رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برت رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہی ہے۔ ادھر کیا تھا وہ بھلائی کو سچ مانتا تھا، یعنی جو قرآن و سنت ہے جو حق بات ہے اس کو سچ مانتا تھا، ادھر کیا تھا بھلائی کو اس نے جھٹلایا اس شخص نے، تو پھر ادھر کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے آسان راستے کی سہولت دے رہے تھے جو ایمان والا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا تھا، اور ادھر کیا ہے اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یہ سخت راستہ کون سا ہے؟ آسان اور سخت راستہ کیا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آسان راستہ ہے، یہ سخت راستہ ہے؟ یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے جو راستے ہیں نا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بڑے آسان کھولے گا، انہیں آسان راستوں کی سہولت دیں گے، ان کی زندگی بڑے اطمینان سے گزر جائے گی، ان کی جیب میں وہ پیسہ بھی نہیں ہوگا نا تو وہ ٹینشن نہیں لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ان کے سارے کام بناتا چلا جائے گا۔ جو کفار ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں مشکل راستے کی سہولت دے گا، ان کی زندگی عذاب میں گزرے گی دنیا میں بھی، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا اس بات کا، وہ کہیں گے یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا فیملی میٹر سولو نہیں ہو رہا ہے، ایک چیز ٹھیک کرو تو دوسری بگڑ جاتی ہے، دوسری ٹھیک کرو تو تیسری کوئی میٹر آ جاتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ انہیں بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ اصل ہو کیوں رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو جو اور اس کے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں ان کو تو صحیح اور سیدھے راستے کی سہولت دیتے ہیں، لیکن جو بندے اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مشکل راستے کی سہولت دیتے ہیں۔
تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف یہاں گھاٹا اور خسارے سے مراد جو سورۃ العصر میں بتایا گیا ہے وہ صرف آخرت کا نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی ہے. دنیا میں بھی آپ کی بہترین زندگی ختم ہو جائے گی, پاکیزہ زندگی نہیں جی پائیں گے اگر آپ اپنے اندر 4 صفات پیدا نہیں کریں گے. تو ان 4 باتوں کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اس سورہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کے زمانے کی قسم کھائی ہے وہ اس بات پر کھائی گئی کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 جو یہ صفات ہیں وہ پائی جاتی ہیں. پہلی ہے ایمان, یعنی وہ ایمان رکھیں پختہ. دوسری جو صفات ہے وہ ہے عمل صالح یعنی نیک اعمال. تیسری جو صفات ہے وہ ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت. چوتھی جو صفات ہے وہ یہ ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یعنی یہ 4 کام کرنے لازمن ہیں. یہ 4 خوبیاں انسان کے اندر ہونی چاہیے, تبھی وہ گھاٹے سے بچے گا, خسارے سے بچے گا. وہ کون سا گھاٹا ہے, کون سا خسارہ ہے؟ وہ دنیا اور آخرت دونوں کا وہ گھاٹا اور خسارہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے, اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, اور جو یہ 4 خوبیاں بتائی ہیں ان پر ہم ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, تمام انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. پھر ابھی شروع کی 2 آیتوں پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو گھاٹے اور خسارے میں ڈال دیا, کسی کو نکالا نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, ان 2 جملوں میں 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کو وہ گھاٹے میں ڈال دیا. ابھی اس نوع انسانی میں انبیاء اکرام بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے باغی بھی ہیں. لیکن جو ہم نے اگر صرف آیت میں اگر تیسری آیت نہ ہوتی, صرف اوپر کی 2 آیت رہتی, تو بات نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اب اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو گھاٹے سے نکالے گا سوائے کن لوگوں کے؟ کچھ لوگ ایکسیپشن ہیں, یعنی تمام نوع انسانی گھاٹے میں. اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکالتا جائے گا وہ اس گھاٹے سے بچ جائیں گے, باقی تمام انسان گھاٹے میں ہی پڑے رہیں گے. وہ انسان کون ہے؟ وہ آیت نمبر 3 میں بتایا گیا ہے جو اس گھاٹے سے نکلیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہیں الا الذین. یہاں جو ورڈ آیا ہے وہ الا آیا ہے. الا کا مطلب جیسے ہم ہندی میں دیکھتے ہیں نا, کنتو پنتو پرنتو, لیکن, تو یہ وہی والا ورڈ ہے, سوائے ان لوگوں کے. اب اللہ تعالیٰ ایکسیپشن کر رہا ہے. ابھی تک تمام انسان گھاٹے میں پہنچ چکے تھے, اوپر کی 2 آیتوں میں تمام انسان گھاٹے میں تھے, لیکن اب اس گھاٹے سے نکلنے والے کون ہیں؟ کچھ ایکسیپشن ہے جو گھاٹے میں نہیں ہے, جو خسارے میں نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا, جو ایمان لائیں. پہلی ان کے اندر صفات کیا ہے؟ جو گھاٹے سے نکلیں گے وہ ایمان لائیں گے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کرتے ہیں, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں, اور وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ 4 جو صفات جس بھی بندے میں ہیں وہ بندہ اس گھاٹے اور خسارے سے نکل جائے گا جس پہ اللہ تعالیٰ نے اوپر قسم کھائی ہے. قسم کھا کر اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, تو وہ ان 4 صفات جو اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ اس گھاٹے سے نکل جائے گا. اور جو انبیاء کرام ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ آلریڈی اس گھاٹے سے نکلے ہوئے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن وہ کر دیا تھا. آیت نمبر 2 تک بات نامکمل تھی, آیت نمبر 3 جب تک اس میں ایڈ نہ ہوتی تو بات نامکمل ہی رہتی کہ ٹھیک ہے, 9 انسانی گھاٹے میں تو ہے, لیکن آگے کیا؟ تو آگے یہ سوائے ان لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایکسیپشن کر دیا, نکال دیا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان گھاٹے میں جو گھاٹے سے بچے ہوئے لوگ ہیں ان میں ہم اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر درج کرانا چاہتے ہیں تو یہ جو 4 خوبی آپ کے سامنے اس سورہ میں بتائی گئی ہیں یہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی, اور یہ ایسا پیدا نہیں کرنی پڑیں گے صرف آپ نے اپنی کال سے کہہ دیا ہاں ایمان لیا ہے, نیک اعمال بھی کر لیتے ہیں, حق کی نصیحت ہاں میں دوسروں کو بتا دیتا ہوں, صبر بھی میں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے اندر 4 خوبیاں پیدا ایسے ہی ہو گئے, نہیں, ان خوبیوں کا آپ کو حق ادا کرنا ہے. جتنا آپ حق ادا کریں گے اتنے
اتنے آپ کامیاب ہو جائیں گے. فور ایگزامپل ایگزام میں آپ کو ایگزام پیپر میں 4 کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں, چاروں کو کمپلسری ہے, یعنی چاروں آپ کو دینے ضرور ہیں, لیکن جس میں سے اس ایگزامنر یہ کہہ دے گا کہ اگر آپ 1 یا 2 یا 3 کوشچن کو چھوڑتے ہیں, ایک کوشچن کو بھی چھوڑتے ہیں, تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا, آپ کو چاروں کوشچن تو ان کے آنسر تو دینے ہیں, لازماً دینے ہیں, لیکن اب وہ آنسر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا آپ کتنا بہترین اس کا آنسر دیں, کتنے ایگزامپل دیں اس آنسر میں, کتنا ایگزامنر آپ کے جو آنسر ہے اس سے سیٹسفائی ہو. تو یہی بات ہے, یہ 4 چیزیں, یہ 4 خوبیاں تو ہر انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اب اس کا جو درجہ ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. کسی انسان کے اندر ایمان ہوگا الگ ہی لیول کا, وہ سب کچھ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوگا شدید, اس کا ایمان کے برابر کوئی دوسرا بندہ نہیں پہنچ سکتا, اس کا اتنا ہائی لیول کا ایمان ہے. وہ کسی بندے میں نیک امال کی جو خاصیت ہے وہ زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ نیک امال تمام کرتا ہے, وہ آگے رہتا ہے نیکیوں میں. کسی بندے میں یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا, وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا, حق کی نصیحت کرے گا, تو وہ اس چیز میں آگے ہوگا. اور کوئی بندہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صبر کا مادہ بہت ہوتا ہے, کہ وہ اللہ کی راہ میں بڑا صبر کرتا ہے, اس سے بڑا صابر کوئی نہیں ہوتا. تو یہ 4 خوبیاں ہیں, تو ہمیں اپنے اندر پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو بڑھانا بھی ہے. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر دی, یہ کام تو کرنے ہیں, تبھی آپ اس ایگزام میں پاس ہو پائیں گے, ادروائز فیل ہو جائیں گے. لیکن صرف پیدا ہی نہیں کرنے, بلکہ اس کو بڑھانا بھی ہے, اس کو چوٹی تک بھی لے کر جانا ہے. ایمان ہے تو صرف ہماری جو روایتی ایمان ہے, اس کو روایتی ایمان نہیں بنانا, بلکہ شعور والا ایمان اس کو ہم بنائیں گے, حقیقی ایمان اس کو ہم بنائیں گے. نیک امال ہے تو نیک امال صرف ہم ایسے ہی نہ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں خالص. بھلے ہم وہ کم کریں, لیکن کوالٹی والے ہمارے نیک امال ہونے چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں تو اس کا حق ادا کریں. اگر ہم صبر کریں تو خود کو ثابت قدم رکھیں, سامنے والے کو ریئلائز بھی نہ ہو آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے, آپ کی لائف میں کیا پرابلم ہے, سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے. یہی تو ہے صبر. آپ نے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ میرے ساتھ یہ برا ہو گیا اور یہ ہو گیا, یہ کہاں صبر ہے؟ یہ تو آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی, اور پھر تو مجبوری میں کہ کیا کر سکتے ہیں, انسان کے بس میں کیا ہے. تو وہ صبر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ صبر تو وہ جو صدمے کے شروع میں کیا جائے, یعنی انسان کی جو لائف ہے نا وہ ڈس بیلنس نہ ہونے پائے. انسان اگر جو نماز ہے وہ با جماعت پڑھ رہا تھا, تو وہ جب اس میں مشکل کی گھڑی آئے تو وہ اپنا جو ڈیلی روٹین ہے اس کو کنٹینیو رکھے. اس کا ڈیلی روٹین اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کیسا آپ کا صبر ہے, آپ تو اسی چیز کے ٹینشن میں پڑ گئے. تو یہ ہے. تو انشاءاللہ ان 4 صفات پہ ایک ایک کر کے اب ہم بات کریں گے کہ پہلی صفات کیا ہے اور دوسری صفات کیا ہے. پہلی صفات ہے ایمان کی, یعنی سب سے پہلے جو بات کریں گے ہم ایمان کی کریں گے, کہ اصل ایمان ہے کیا, اور ایمان کن چیزوں پر لانا چاہیے, اور پھر لاسٹ میں ہم اس چیز پہ بھی دیکھیں گے کہ حقیقی ایمان کیا ہے اور قانونی ایمان کیا ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں اب ایمان پر. ایمان سے جیسا کہ آپ سمجھے ہوں گے کہ ایمان ہے, ایمان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس کا اصل مطلب ہوتا ہے یقین اور تصدیق کرنے کا, یقین اور تصدیق کرنے کا. اور شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا, اور عمل اس کی گواہی دینا. ایمان ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آج تو مکمل نہیں ہو پائے گا, کیونکہ ہم اس ٹاپک میں کافی کچھ دیکھیں گے کہ ایمان ہم ہے کیا, اصل ایمان ہمیں کن چیزوں پر لانا چاہیے, کیا حدیثوں میں آیا ہے, اور پھر ہم اس کو بھی ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے جانیں گے کہ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے,
رسولوں پر ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کیا ہوتا ہے، فرشتوں پہ ایمان کیا ہوتا ہے، آخرت پہ ایمان کیا ہوتا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان کیا ہوتا ہے، تو اس چیز کو ہم جانیں گے. اور یہ کافی بڑا ٹاپک ہے. انشاءاللہ اگلے جو کلاس ہے اس میں ہم ڈیٹیل سے ایمان کو جانیں گے. اور لاسٹ میں صرف ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے ایمان سمجھ رکھا ہے وہی ہم نے ایمان کی پڑھ کر نکل جائیں گے. نہیں، جو 4 صفات ہیں، یہ جو 4 خوبیاں ہیں، پوری قرآن کا نچوڑ ہے. سورۃ العصر میں جو بتائی گئی ہیں پورے قرآن کا نچوڑ ہے. نہیں، یہ جو 4 چیزیں ہیں پورے قرآن میں، یہی 4 چیزیں. یعنی ہم سمجھیں گے ڈیٹیل سے کہ حقیقی ایمان کیا ہے. وہ ایمان کون سا ہے جو صحابہ اکرام لے کر آئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے لاتے ہیں. وہ ایمان کون سا ہے، وہ ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کا ہم جائزہ بھی لیں گے. یعنی جو 4 خوبیاں ہیں، ایک ایک خوبی کا ہم آپریشن کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کیا اصل. اور پھر کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کا حق ادا کرنے والا بھی ہم کو بنائے. تو یہ 4 چیزوں پہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم الگ الگ درس میں بات کریں گے. جو نیکسٹ جو درس قرآن ہوگا اس میں ایمان پہ بات ہوگی. اس سے آگے اگر ایمان کا ٹاپک مکمل ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ 2 لیکچر انشاءاللہ ایمان پر لگیں گے. پھر ایک ہمارا درس جو رہے گا وہ نیک اعمال پہ رہے گا. پھر 1 یا 2 درس ہمارے حق کی نصیحت، یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت پہ رہیں گے. پھر لاسٹ کا ہمارا جو درس رہے گا وہ صبر پر رہے گا. ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم اس چیز کو سمجھیں گے. تو ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو درس میں ہم ایمان کو دیکھیں گے کہ اصل ایمان ہے کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ جو 4 خوبی سورۃ العصر میں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر پیدا بھی کرے اور اس کا حق ادا کرنے والا بھی ہم کو بنائے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے درس قرآن میں حصہ لیا اور کلاس جوائن کی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مواحد MQ اکیڈمی پر ہماری تمام جتنی بھی اسپیشل ویڈیو ہوتی ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب خود بھی کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی اس کو سبسکرائب کروائیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ان تمام کوششوں کا بہترین اجر ہمیں عطا کرے. تو آئیے اب دعا کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی يوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا خدا مجھ کو مغفرت دے دے، امی ابو کو مغفرت دے دے، مجھ کو علم و ہنر جو سکھلائے، ہر معلم کو مغفرت دے دے،
اہل ایمان کو تو ہدایت دے، ہر مسلمان کو مغفرت دے دے، جو ہیں زندہ انہیں سلامت رکھ، مرنے والوں کو مغفرت دے دے، مہربانوں کا مہربان تو ہے، اپنے بندوں کو مغفرت دے دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں، تب تک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں کلاس اختتام کی طرف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔